آپ دیکھیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع ہیں، اور ان کے ماننے والے ہم لوگ کو ذرا سا موقع ملتا ہے، ذرا سا بھائی چڑھنے کا کسی کے اوپر، تو چڑھ کے ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ دو کام کبھی نہیں کرتے تھے، بہت بچتے تھے۔ ایک تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ خود بخود یہ سب چیزیں ایسی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود بڑھپن آ جاتا ہے اپنے اندر۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے خاص ان کا کوئی مسند نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سب لوگ ایسے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صحابی کون ہے اور نبی کون ہے۔ آپ اس طریقے سے گھل مل کر رہتے تھے۔ آخری وقت میں صحابہ کرام کے بہت منت سماجت کے بعد، چونکہ لوگ آتے تھے دور سے اور سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ اللہ کے رسول کون ہے، صحابی کون ہے، پہچاننے میں دقت ہوتی تھی۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلقہ پڑھنے لگا، لوگ زیادہ ہونے لگے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو دور تک آواز بھی نہیں جاتی تھی، دور تک آپ کا دیدار بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت ہمت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر بیٹھنے لگے تاکہ لوگوں سے مخاطب ہو سکیں، جیسے میں اوپر بیٹھا ہوں تاکہ لوگوں سے مخاطب ہو سکے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھل مل کر رہتے تھے۔ اور ہم لوگوں کی کیا عادت ہے؟ ٹیک لگا کے کھانا کھانا تو پوچھنا ہی نہیں ہے، بڑھیا سیٹ ہونی چاہیے، ٹیک لگا کے ہونا چاہیے۔ اور ایک عادت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عادت کی کو ناپسندی کا بھی فرمایا ہے کہ ایک آدمی چل رہا ہے اور اس کے ایک طرف دو لوگ چل رہے ہیں، ایک طرف دو لوگ چل رہے ہیں، اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ چیز کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود بخود انسان کے اندر تکبر آتا ہے، خود بخود انسان کے اندر بڑھاوا آتا ہے۔ کسی کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر 10-12 لوگ چلنے لگے، وہ آگے ایسے سے چل رہا ہے، تو تکبر تو آٹومیٹک آنا ہے کہ میرے پیچھے ہیں لوگ، بھلے ہی بھاڑے کے ہوں، بھلے ہی کرائے کے ہوں، لیکن تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے آپ کے ساتھ، لاکھوں صحابہ ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل مل کر چل رہے ہیں۔ تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ آپ کے عادات ہیں، ان کو اپنے اندر ہمیں لانا ہے۔ کتنے اچھے عادات! ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد نبوی میں۔ صحابہ دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی آ کر پیشاب کر دے تو دنگے بھڑک جائیں گے، پوچھنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا جانتے ہیں؟ آپ گئے، شرافت سے اسے پکڑا اور بٹھایا اور سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ایسا نہ کریں۔ وہ شخص جو ہے اس کے بعد سے اس نے توبہ کر لیا، اور اگر بحث کرتے یا کھڑی آواز میں بولتے، ہو سکتا تھا کہ ایکشن کا ریئیکشن ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نفس کو پہچاننے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کو پہچانا اور اپنی تواضع کو پیش کیا، وہ شخص خود جو ہے کھل مل گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی پہ قرض ہے، اور یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا تو دوں گا۔ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا لیا۔ یہ دیکھیے کتنی سمپل زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی نے بیٹھا لیا کہ جب تک ہمارا ادھار نہیں دیجیے گا تب تک جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابہ کو معلوم ہوا، صحابہ جو ہے غصے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگوں کو پتا چلا یہودی نے اللہ کے رسول کو بیٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے منع فرما دیا، میرا معاملہ ہے، میں سمجھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! یہاں ہمارے اگر باس، اگر کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی بیٹھا دے تو جا کے سب سے پہلے بغیر پوچھے اس کو ماریں گے۔